نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ زاہد حسین بیٹھے ہیں اور عارفہ نور صاحبہ بیٹھی ہیں. آج پھر میاں نواز شریف صاحب نے وہی راگ الاپا ہے پرانا جے آئی ٹی کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ 6 میں سے جو 3 جے آئی ٹی کے ارکان تھے وہ تو ویسے ہی ہمارے خلاف تھے. اس کے بعد اور باتیں بھی کی, واجد زیاد صاحب کے بارے میں بات کی جن پر 10 دن سے جرا جاری تھی خواجہ حارث کی طرف سے. باقی باتیں تو اپنی طرف, لیکن ایک بات میں ان کی جان تھی. وہ بات ٹیکنیکلی شاید پتہ نہیں کس اس کے مشیر نے ایڈوائزر نے ان کے کان میں بات ڈالی کہ جی وہی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جے آئی ٹی میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کا کیا کام تھا. بات وزن ہے اس میں. اگر جے آئی ٹی میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کو ڈالنا تھا, ان کے نمائندوں کو آنا تھا, تو آئی بی کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے تھا. یہ ایک ٹیکنیکلی وہ جو کمپوزیشن تھی نا اس میں ایک نقطہ رہ گیا تھا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو فاصلے بڑے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں. ایک ملاقات ہوئی ہے خورشید شاہ صاحب کی وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کے ساتھ. مسئلہ تھا کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. بات آگے بڑھے گی, یہ تو ملاقات ہوئی ہے لیکن ابھی تک نام نہیں آئے. لیکن ایک بات کہی گئی ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر مدت مکمل ہونے سے 1 دن پہلے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا جائے تو 90 روز مل جائیں گے. شاہد خاقان عباسی نے کہا آخری دن تک اجلاس جاری رہے گا, یعنی کہ 60 روز میں انتخابات. اس کے بعد ہم تیسرے حصے میں چلیں گے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے حوالے سے, جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ قانون ہم نہیں بناتے, لیکن جو بھی قانون ہے اگر اس پہ ہی اگر اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیں, بر وقت فیصلے کرنے شروع کر دیں, تو عوام کو انصاف مہیا کیا جا سکتا ہے. جاتے جاتے مسکراتے ہوئے ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کی. مسکراتے ہوئے اس لیے کہ فاروق ستار صاحب کا ذکر آئے گا. ہم بہت دفعہ ان کا ذکر کر چکے ہیں اور اب جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ایک مسکراہٹ سی چہرے پہ پھیل جاتی ہے, خود بخود جان بوجھ کے نہیں ہوتا. صادق سنجرانی صاحب کو مشکل میں ڈال دیا ہے. دونوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا پارلیمانی لیڈر یہ ہوگا, اب آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ. ایک ایک کر کے جے آئی ٹی کی تفتیشی رپورٹ کے پول کھل رہے ہیں. وہ حقائق جو کہ ہمارے حق میں جاتے تھے انہوں نے وہ چھپائے. یہ کیا کیس ہے؟ فراڈ ہے, نواز شریف سے انتقام لینے کا ایک مقدمہ ہے. جے آئی ٹی کے جو 6 ہیرے تلاش کیے گئے تھے واٹس ایپ پہ, تو ان میں سے جو 3 ہیرے ہیں وہ ہمارے سیاسی طور کے اوپر بدترین مخالف ہیں. آئی ایس آئی کا ممبر تھا اور ایک ملٹری انٹیلیجنس کا ممبر تھا. میرا کیس تو کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں. واجد زیاد صاحب سے جب ہمارے وکیل نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے یہ بزنس جو ہے یہ اپنے قریبی عزیز جو آپ کا فرسٹ کزن ہے اس کا سپرد کیوں کیا لنڈن میں, تو کتنی آپ نے ان کو فیس دی تھی؟ انہوں نے کہا جی یہ میرا استحقاق ہے, اس پہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے. کیسا استحقاق ہے بھئی؟ ایک دن آپ کو جواب دینا پڑے گا واجد زیاد صاحب. جی زاہد حسین صاحب, یہ نواز شریف صاحب کا اپنا رائٹ ہے, حق کیا ہے کہ سیاسی طور پہ بہرحال انہوں نے کوئی ایسی بات کرنی ہے. وہ کتنی ہی پیچیدہ اور ٹیکنیکل اور لیگلی جتنی مرضی کورڈ بات ہو, انہوں نے تو اس میں سے اپنا سیاسی مطلب لینا تاکہ سیاسی طور پر بات کو آگے بڑھائیں, تاکہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کر سکیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جے آئی ٹی کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ان کا بنیادی طور پہ حق ہے. لیکن چلیں آپ بنیادی طور پہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن پہ جرا ہوئی ہے ان کے بات کرنے پہ پابندی ہے. وہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ میڈیا باہر آ کے وہ ایسی بات کر سکیں کہ جس سے ان کی باتوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے. لیکن یہ ہم سپریم کورٹ کے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے مطلب کی باتیں کرنے کے باوجود میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو اتنا فائدہ نہیں ملا جتنا میرے خیال میں وہ چاہتے تھے یا ان کو ملنا چاہیے تھا. نہیں, بات یہی ہے کہ ایک تو جو مقدمہ چل رہا ہوتا ہے وہ اندر چل رہا ہوتا ہے, کورٹ کے اندر جرا ہو رہی ہوتی ہے, بیانات ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ کورٹ سے باہر. یہ ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تھا, یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جب کارروائی ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر آپ پی ایم ایل این والوں کو سن لیتے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ ان کے خلاف تو کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ تو جے آئی ٹی پہ انہوں نے اعتراض کیا. جے آئی ٹی کا کام تو ختم ہو چکا ہے, اور جو انہوں نے جس کا جو بھی ان کو دیا گیا تھا رسپانسبلٹی وہ تو اس کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی انہی کی بیسس پہ کیا گیا تھا. تو اب جے آئی ٹی پہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ اس وقت بھی کہی گئی تھی. اس وقت بھی جو ہے ہمارا سب کا خیال یہ تھا
کہ جو ہے اس کی کمپوزیشن ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، ویسی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے وکلاء کی طرف سے اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں آیا تھا جب جے آئی ٹی بن رہی تھی۔ اب وہ بھی ایک قصہ پارینہ جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے، وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کا یہاں پہ اب جو مقدمہ ان کے اوپر چل رہا ہے جو نیب میں، تو اس کا جے آئی ٹی کے جو ہے جو کمپوزیشن تھا اس کا اب اس چیز سے اس کو دہرانا سمجھ سے باہر ہے۔ صحیح ہے آپ کی بات کہ سیاست میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، سیاست میں آپ بار بار لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پورا قصہ جو ہے گڑھا اسی لیے گیا ہے کہ جو ہے نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ مجھے جو آج لگی ہے وہ جو نواز شریف صاحب کے بیان میں وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے کچھ خبریں اس قسم کی آئی ہیں کہ اڈیالہ کے جیل کی جو ہے وہ صفائی شروع ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو لگ رہا ہے یہ کہ کوئی فیصلہ قریب آنے والا ہے یا کوئی واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ خبریں تو بہت کچھ آتی رہتی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر جیل کی صفائی ہو رہی تو کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں بٹ وہی جو آپ دونوں بات کریں کہ بیسکلی تو یہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے نا، سوائے کہ وہ اس کورٹ کی ٹرائل کو استعمال کریں اپنا میسج پھیلانے کے لیے۔ تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پھر اگر وہ یہ کہہ دیں گے ٹرائل ختم ہونے سے پہلے ہی کہ جیل کی صفائی ہو رہی ہے، تو بیسکلی وہ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فیصلہ تو پہلے سے ہی ہو چکا ہے کہ مجھے کنوکٹ کرنا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں کہ یہ تو اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ نہیں، مگر وہ اپنے ووٹرز کو ڈیفینیٹلی ذہنی طور پہ تیار کریں کہ میرے خلاف دیکھو کتنا ایک انفیئر ٹرائل ہو رہا ہے، کہ انہوں نے ابھی سے فیصلہ کر لیا ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے کہ میری کنوکشن ہوگی اور جیل کی صفائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اور تو کچھ نہیں ہے جو آپ بات کریں کہ جے آئی ٹی والے تو نہیں بول سکتے، جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی آ کے نہیں بات کر سکتا، میڈیا ٹاک نہیں ہو سکتی، بٹ میاں صاحب کے پاس ایک اچھا موقع ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، کورٹ روم کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں اور کورٹ روم کے باہر بھی کرتے ہیں۔ یہ جو موقع ملا ہے نا، یہ موقع انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ جس 10 دن سے جو جرا چل رہی تھی نا، اب جرا کرنے والے خواجہ حارث سے ایک انٹیلیجنٹ وکیل ہیں، بہرحال وہ جرا کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 10 ایسے سوال کرے کہ کم از کم 8-9 کا جواب نہ میں ہو، یا ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے پرکھا نہیں، ہم اس طرف گئے نہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ جرا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جو اچھا وکیل ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ آگے سے نہ آئے جواب، تاکہ جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو سیاسی فیس ہے، وہ باہر جا کے یہ بات کر سکے کہ واجد ضیاء کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، واجد ضیاء کے پاس یہ چیز نہیں تھی، واجد ضیاء یہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ جرا کرنے کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو کیس ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا کہ خواجہ حارث یا نواز شریف صاحب یا مریم نواز ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں۔ نہیں، کیس اتنا کمزور شاید نہیں ہے، بٹ میرے خیال میں خواجہ حارث کی جو لاجک ہے وہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ ایونچولی اپیل میں جائے گا، اور اپیل میں وہ یہ ساری باتیں دوبارہ ہائی لائٹ کریں گے۔ بڑا اچھا کھیل ہے، نہیں، انہوں نے بہت اچھا کھیلا ہے، بٹ دیکھیں بٹ وہ ڈیلیبریٹلی، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ شاید خواجہ حارث کے لیے وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ ایک لیگل اسٹریٹجی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ انہوں نے ہائی کورٹ میں کرنا ہے۔ انہوں نے رکھی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، یہ بھی تو انہیں پتہ ہے نا۔ نہیں، یہ ان کو پتہ ہے۔ سوری، آئی تھنک شاید زاہد میں نے اس ویکتی سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، میرے خیال عوام کو یہ باتیں متاثر کر جاتی ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے جیسے جو آپ کی رپورٹنگ جس طرح سے ہوتی ہے اخباروں میں یا جو ہے ٹیلی ویژن چینل میں، تو حرف با حرف جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ جو ہے واجد ضیاء نے یہ کہا اور خواجہ حارث نے اتنا سخت ان سے سوالات کیے۔ یہ لوگ تھوڑا سا یہ بھول جاتے ہیں، ٹیکنیکل ایک بہت ایشو ہے کہ یہ جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے، یہ جو احتساب عدالت ہے، اور اس کے جو قواعد جو ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہیں جو کہ دوسری ایک سول کورٹ یا ٹرائل کورٹ میں ہوا کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے شروع سے جو بات آئی تھی، جو کہ جے آئی ٹی نے ایک حصہ پورا ہو گیا تھا، انہوں نے جو ہے نواز شریف صاحب سے جو اور ان کے دوسرے لوگوں سے، فیملی ممبران سے جو تحقیقات کی تھی، اونس ان کا یہی آتا تھا کہ بھائی یہ سوالات ہیں، یہ آپ کے اپارٹمنٹس ہیں، صرف ہمیں منی ٹریل دے دیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ خواجہ حارث صاحب جو جرا کر رہے ہیں اس میں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس پہ تحقیقات ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ منی ٹریل کہاں سے آئی، حالانکہ الٹی بات ہے کہ منی ٹریل جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے جو کہ آپ کو ایکیوزڈ ہیں ان کو کرنی ہے۔ وہ جیسے یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ وہ اب جس دن میاں صاحب کی اگر وہ کراس ایگزامن کریں گے تو شاید یہ سوال ان سے پوچھے جائیں گے، اور اس دن شاید جو کہانیاں پھر اس کے بعد چھپیں گی وہ مختلف ہوں گی، بٹ خواجہ حارث کو تو اپنا کام کرنا ہے نا، اور
اور وہ ڈیفینس کے ہیں, اور انہوں نے واجد ضیاء کی جتنی بھی انویسٹیگیشن میں جتنے بھی وہ سوال اس کے بارے میں کھڑے کر سکتے ہیں یا ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا سکتے ہیں جے آئی ٹی کی, وہ کریں گے, اور وہ کرتے رہے ہیں, بہت دنوں سے کرتے رہے ہیں. حسین صاحب کہہ رہے تھے نا کہ منی ٹریل کا نا, منی ٹریل اس سارے کیس میں یہ ہوا ہے کہ اس کا اونس, اس کی ذمہ داری شریف خاندان نے لے لی تھی, اور طارق شفیع آن بہاف آف شریف خاندان انہوں نے منی ٹریل بتائی تھی. اب وہ کہانی گڑی گئی تھی, اس سے صاف پتہ لگتا ہے, وہ جو ساری جو پروسیڈنگز ہیں اس سے پڑھ کے کہ وہ سارے کا سارا نا کہانی گڑی گئی, لیکن صحیح طرح گڑھ نہیں سکے. شریف خاندان صحیح طرح کہانی گڑھ نہیں سکا, اس میں فلاز بے شمار ہے, اس میں سوراخ ہیں جسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں ہول ہیں, اس میں گیپس اتنے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ, انہوں نے کہا کہ یہ منی ٹریل ہے, انہوں نے کہا منی ٹریل ہے تو بتائیں یہ منی ٹریل میں اتنے لنکس گیپس کیوں ہیں, لنکس مسنگ کیوں ہیں؟ یہی تو بات ہے نا. اور پھر خواجہ حارث بھی تو یہی کر رہے ہیں, وہ دوسری سائڈ کے جو گیپس ہیں اور لوپ ہولز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہ تو اب دونوں طرف نے کرنا یہی ہے, یہ سیاسی مقدمہ ہے, اور ایونچولی ہمیں یہ معلوم سیاسی طور پہ کھیلنا ہے, وہ ٹیکنیکلی اس طرح نہیں کھیل رہے. وہ تو جو بھی کر رہے ہیں, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جج نے تو ایک فیصلہ دینا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم اس وقت کہ جج صاحب جو ہیں وہ کس سائڈ سے زیادہ امپریس ہو رہے ہیں. مجھے لگا ہے کہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے, بڑے ریلیکس ہو کے وہ کبھی خواجہ حارث سے بات کرتے ہوتے ہیں, بڑے ریلیکس ہو کے پروسیکیوٹر جنرل سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ریلیکس ہو کے نا واجد ضیاء سے بات کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو اس سے یہ تو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ پوکر فیس, یعنی یعنی کہ آپ لوگ گیج نہیں کر سکتے کہ یار یہ کس طرف فیصلہ جائے گا. اور یہ بھی مت بھولیں کہ ایونچولی یہ فیصلہ اپیل میں بھی جائے گا, یہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوگی, یہ تو بہت لمبا چلے گا. ابھی آصف علی زرداری کے بھی جو کیسز تھے وہ 2013 کے بعد سارے فائنلی ان کے اوپر فیصلے آئے ہیں. للو پرساد کا 12 سال بعد فیصلہ آیا جناب, وہ تو یہ پروسیس بڑا لینتھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ تھیٹر جو ہے وہ چلتا رہے گا اس وقت؟ لیکن یہ ہے کہ آپ جیل میں بھی جا سکتے ہیں نا, کنوکشن جب ہو جائے تو جیل والی جو بات کرنا نا کہ اڈیالہ جیل میں اسپیشل سیٹ, پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے کوئی بات ہوئی تھی اڈیالہ جیل, لیکن گئے کہیں اور تھے. انہوں نے ہی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل کی بات کی تھی, لیکن اڈیالہ جیل گئے نہیں تھے. خواہش پوری نہیں ہوئی ان کی, خواہش پوری. لیکن زاہد حسین صاحب یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹک کے جیل کے اندر رہنا پڑے گا. یہ سودے بازی کر کے باہر چلے جاتے ہیں. جب ہیرو بننے کا موقع ہے, جب سیاسی طور پر پختگی کا ایک ہوتا ہے نا کہ جناب میں نے حکمرانی بھی رج کے کی اور جیل بھی رج کے کاٹی, حکمرانی تو رج کے کر لی, جیل رج کے کاٹتے ہوئے نا ذرا تھوڑا سا ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, ان کا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس دفعہ تو ویسے وہ کچھ کلیم تو یہی کرتے ہیں کہ اب ہم رج کے جیل بھی جائیں گے. امپریشن تو وہ یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, پتہ نہیں کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, مگر کوشش ان کی. ہاں لیکن ہم نے تھوڑا سا بہت زیادہ ہم اس پہ ڈیپ پہ چلے گئے. مجھے لگتا ہے یہ کہ سمپل یہ ایک سیاسی کیس ہے, اور اس سیاسی طور پہ جو ہے اس کو لوگوں پہ ذہنی تیار ہے. زاہد حسین صاحب وہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ بھٹو کا جو ٹرائل تھا نا وہ بھی کسی وقت میں کہا گیا تھا کہ سیاسی طور پر یا بختیار صاحب سیاسی طور پہ لڑ رہے تھے, وہ ایک وکیل کے طور پہ نہیں لڑ رہے تھے. یہ اس وقت بات کہی گئی تھی. آج بھی یہ بات ہے کہ آج ایک اور وزیر اعظم ہے جس احتساب عدالت کے سامنے ہے, لیکن اس کو بھی سیاسی انداز میں کھیلا جا رہا ہے. ہم اپنے شو کے دوسرے حصے میں جائیں گے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور رشید شاہ صاحب کے درمیان نگران سیٹ اپ کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے, اس پہ بات ہوگی, لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی نام ہو تو آپ مجھے بتا دیں. اس نے کہا ابھی ہم نے بھی اپنے رائٹ سے ڈسکس نہیں کیا ہے, انشاءاللہ 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے کے اندر ہم فائنل کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ 15 مئی سے پہلے ہمیں یہ نام فائنل کر دینا چاہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. زاہد حسین صاحب, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب کیئر ٹیکر کا معاملہ آتا ہے تو وہ جس طرح سے خبریں چل رہی ہوتی ہیں تو جن کو کیئر ٹیکر کے حوالے سے جن کے نام باہر آتے ہیں, جیسے ابھی ہوا ہے کچھ خبریں آئی ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے جی ہمیں تو کسی نے اپروچ ہی نہیں کیا, ہمیں خود نہیں پتہ, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جی ہمارا نام جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں گردش میں ہے. تو یہ کوئی ہوا میں بات ہوتی ہے یا اس میں کچھ ہوتا ہے, کوئی وزن ہوتا ہے؟ دیکھیں لوگ اپنے جو ہے اخبار نویس سے لے کے پھر جو جن کی خواہشات بھی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے نام فلوٹ کرتے رہتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ جیسے آپ ان کو میرے خیال نہ حکومت والوں کو پتہ ہوتا ہے نہ اپوزیشن کو پتہ ہوتا ہے کہ 4 بندے کون ہیں. شاید جب وہ اخبار میں پڑھتے ہیں تو شاید سوچتے ہوں گے شاید ان میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ تو آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھی اس قسم کی قیاس آرائیاں بہت ہوتی رہی ہیں, ہر قسم کے نام آتے رہے, کچھ نام جو اس میں بھی آ رہے ہیں اس وقت بھی آ رہے تھے. لیکن
اس کو کسی کو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ کوئی جسٹس کھوسا نامی ایک شخص جو بلوچستان میں کبھی جج ہوا کرتے تھے، بلکہ عشرت جاوید صاحب کے عشرت حسین کے نام سے یہ تھا کہ آخری دن تک خبریں چل گئی تھیں کہ اس پہ ہو گیا کنسنسس، اگلے دن اچانک وہ ہزار خان کھوسو جو ہے نہ کسی نے سنا تھا نہ کچھ پتا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں نا اس کے بعد. ویسے یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ کہ وہ جتنی وہ کیا کہتے ہیں obscurity سے آئے تھے ادھر ہی واپس چلے گئے، لیکن کچھ کام بھی کر گئے تھے جو جی وہ تو پھر اب وہ تو اس دفعے بھی پتہ چلے گا کہ کون. بٹ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہر دفعہ جب کیئر ٹیکر پی ایم بننے کی اور سیٹ اپ بننے کی بات ہوتی ہے تو اس میں آدھے سے زیادہ نام ہمیشہ اکانومسٹس کے ہوتے ہیں، نہیں اکانومسٹ کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ سوائے ایک دفعے کے جب معین قریشی صاحب کو ڈی سی سے بلا کے بنایا گیا تھا کیئر ٹیکر پی ایم، آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور واقعہ ہے جب کسی اکانومسٹ کو بنایا گیا ہے کیئر ٹیکر پی ایم، نہیں. مگر ہمیشہ جو سجیسچنز اور جو ریومرز ہوتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ اکانومسٹ کے نام ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی مولانا شمرو تھے، نہیں مولانا شمرو نہیں، یہ کیا نام ہے جو پہلے سینٹ کے چیئرمین تھے وہ وزیر اعظم بنے تھے یہ 2008 میں کے اندر، بالکل. اچھا اس کے بعد جو دوسرا جسٹس کھوسا بنے تھے تو دو ہی ایسکلیم تھے. وہ انٹرم وہ جو پہلا جو تھا معین قریشی کا، اس کی نوعیت بہت بالکل ہے. میں صرف بات اس پہ کروں کہ اس میں جو وہ بات ہو رہی تھی نا معین قریشی کے حوالے سے، تو یہ کیئر ٹیکر کا جو اسکوپ ہے اور ان کا جو ہے کہ ان کا یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے. ان کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا ہوتا کہ جو آنے والی حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکے. لیکن معین قریشی صاحب نے حرکت کر دی تھی، انہوں نے پیلی ٹیکسی اسکیم ختم کر دی، انہوں نے موٹر وے پروجیکٹ ختم کر دی. بہت بڑا ایک انہوں نے اسٹیپ لیا تھا جو ان کو نہیں لینا چاہیے. شاید آئی ایم ایف میں ان کو اس کا کانٹیکسٹ تھا، اس کا نوعیت بہت مختلف تھی. وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اب کیئر ٹیکر جو ہے ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے وہ ایک لحاظ سے کانسٹیٹیوشن کے تحت آ رہی ہے جس میں ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جب معین قریشی آئے تھے تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ ہر چیز ڈیزالو ہو گئی تھی تو کس کو بنایا جائے انٹرم پیریڈ پہ. تو اس وقت جو ہے لوگوں کا خیال تھا معین قریشی، اس کا بھی ایک مقصد تھا. اس وقت بعد میں احساس ہوا تھا لوگوں کو کہ جو نواز شریف صاحب کو جو ہٹایا گیا تھا جو 93 میں، تو اس میں بہت ساری اور وجوہات کی جو بنیادی وجوہات یہ تھیں کہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت معاشی صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی. اس وقت جو ہے بعد میں پھر سب 3 مہینے میں وہ کیا کر سکتے نہیں، لیکن انہوں نے کیا تھا. میں ایک آپ سے تھوڑا سا یاد کروں کہ معین قریشی جب آئے تھے تو اس وقت $300 ملین آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو تھے. پہلا کام آتی کے ساتھ کیونکہ ان کے کانٹیکٹس تھے، واشنگٹن گئے اور وہاں سے IMF سے ایک سائن کیا انہوں نے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کوئی کافی ریڈیکل، جس کو آرمی کی بیکنگ بھی حاصل تھی، کافی ریڈیکل فیصلے بھی کیے تھے جس میں یہ تھا اسٹیٹ بینک کی جو ہے ریفارم کی بھی، اور بہت سے ریفارم جو ہیں وہ اب تک چلتے بھی چاہ رہے ہیں. دیکھیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایک سوائے ایک معین قریشی صاحب کے کبھی کوئی اکانومسٹ نہیں لگا کیئر ٹیکر. بٹ آپ نوٹ کریں کہ جب بھی بات شروع ہوتی ہے تو اس میں آدھے نام ہمیشہ اکانومسٹ کے ہوتے ہیں. اب وہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا کیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کوئی ڈیلیبریٹلی وہ کرتا ہے. مگر ایک چیز ہے کہ وہ کانسٹنٹلی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش آئی تھنک 2013 میں بھی تھی اور اب بھی یہ ہے کہ اکانومی کی حالت، یہ مجھے نہیں معلوم. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ بیسکلی ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ اکانومی کی حالت. نہیں ہائی لائٹ ہونے والی بات ہے. پچھلی دفعہ جو فائنانس منسٹر تھے وہ بھی تو واز ان دی رننگ، جو PPP کے فائنانس منسٹر تھے. نہیں زاہد حسین صاحب یہ پچھلے دنوں کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کسی نے کہا تھا کہ اس دفعہ پھر باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں فلوٹ ہوتی رہتی ہیں. مارکیٹ ہماری ایسی ہے کہ اس مارکیٹ میں گوسپس کو زیادہ پسند کیا ہے کہ تو 90 روز کے لیے باہر سے ایک بندہ آئے گا. تو وہ عشرت حسین نہیں، وہ کہتا ہے یہ بڑی سیکسی بھی ہوتی ہے. آپ نے کہا جی آپ کو پتا ہے یہ باہر سے کوئی بندہ آنے والا ہے، باہر سے کوئی بندہ آنے والا ہے. تو ہم لوگ چونکہ گوسپس کی طرف ہمارا ٹلٹ ہو جاتا ہے نا. میرا سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ پھر وہ بات نکلتی ہے، وہ بات چلتی ہے. کیا مقصد ہوتا ہے جو فلوٹ کرتے ہوتے ہیں. اب میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک آخری اس میں بتا دوں کہ میرا ہنچ یہ ہے کہ ہوگا کوئی ریٹائرڈ جج آف سپریم کورٹ، اس کے نہ ہی کوئی اکانومسٹ بننے جا رہا ہے نہ کوئی پولیٹیشین. لیکن ویسے آپس کی بات ہے کہ اس سے پہلے 2 جگہوں پہ کوئی جج صاحب بار بار ذکر آ رہا ہے. تو تیسرے حصے میں بات کریں گے جا کر کہ ہمارا تیسرا حصہ جو ہوگا وہ بات ہوگی چیف جسٹس، جو آج کل ویسے بھی ایک سینٹرلائز فوکل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. ہر ایک بات گھوم پھر کے چیف جسٹس صاحب کی طرف جاتی ہے. اس سے بات ہوگی جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے.
काबिल जजेस कहाँ चले गए जो हाथ से लिख के फैसला करते थे, मोतियों की तरह लिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट तक वो फैसला जो है वो बरकरार रहा। लोगों को शायद इंप्रेशन हम यही देने की कोशिश करते हैं कि जी हम बिल्कुल इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हम उस पैशन के साथ, उस शौक के साथ, उस इबादत के साथ इंसाफ मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसमें आपको भरपूर किरदार अपना अदा करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अपने बच्चों के गुनाहगार हैं। जिसका हक मारा गया है और वो अपने हक के हसूल के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाता है और उसे कई साल इंतजार करना पड़ता है। कौन रिस्पॉन्सिबल? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एज ए काजी उत्तजाद। जानते हैं कि हमारे वसाइल कम हैं, हम जानते हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से वो ताउन और हुकूमत की तरफ से वो वसाइल और फैसिलिटीज़ जिनका होना एक जुडिशल सिस्टम के लिए नागज़ीर है, कोई मुयस्सर नहीं आ रही। वेलकम बैक टू द शो। जी ज़ाहिर साहब, बड़े खूबसूरत तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने बैलेंस करने की चीज़ें कोशिश की, करते भी रहना चाहिए कि जो जिम्मेदारी उनकी है एक्चुअली उस पे भी उनको फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी की दूसरे की जिम्मेदारी में ज़्यादा वो अपना टाइम ज़ाया करें। लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने कहा ये हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो हमें भी बहरहाल फ़ैसले करने होंगे। उन्होंने कहा वो जज कहाँ गए जिनके फ़ैसले, लिखे हुए फ़ैसले छोटी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे और बदले नहीं जाते थे। अब ऐसे जज मिल सकते हैं? देखिए, अब ये खुद उन्होंने कहा कि कहाँ गए वो जज। जजेस तो खैर जो हमेशा होता है कि आप माजी की तरफ देखते हैं, आपको लगता है कि पहले बहुत अच्छा हो रहा था। बातचीत जजेस यही थे, इसी किस्म के थे, और फैसले भी मेरे ख्याल कुछ अच्छे फैसले भी आए, कोई बहुत ही ख़राब फैसले भी आए, इससे भी हमें वाक़ियत है। वही जज थे, नसीम हुसैन शाह के किस्से के जो केसेस का भी हमें पता है सारी चीज़। तो ये तो मेरे ख्याल कहने की बातें हैं कि पहले जजेस ऐसे होते थे और अब ऐसे नहीं है। लेकिन एक तो बात सही है कि ये एक दबाव मौजूद है चीफ जस्टिस साहब पे और सुप्रीम कोर्ट पे और जिसको कहते हैं आला अदलिया पे, कि जो है ये जो केसेस जो पेंडिंग पड़े रहते हैं 20-25 साल से, जिनका फैसले नहीं होते हैं, ये एक मामला बहुत संगीन है। लेकिन उसमें जो बातें जो उन्होंने की, उसमें ये बात सही है कि अपने ऊपर भी तरकीद की उन्होंने, और ये कहा है कि जो ये मैं खाली ये सेशन जज इसको खिताब फरमा रहे थे क्वेटा में, तो उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि आपको ये करना चाहिए, ये कर सही है, होना चाहिए। लेकिन एक और सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की वो उसमें भी सच्चाई है कि बहुत सारी ये लॉ रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए थी पार्लियामेंट को, वो नहीं हो पाई। अभी भी 1860 और 1870 के जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो लीगल एक लिहाज से प्रोसीजर्स थे वो अभी तक बरकरार हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, लेकिन हमने जो है इस चीज़ पे कभी तवज्जो दी नहीं है। तो ये बात सही है कि जो है जहाँ पे जजेस के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी आती है, इस पे सोचना पड़ेगा कि जो है दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, जुडिशल सिस्टम जो है तब्दील होता रहा है, और आप एक कॉलोनियल सिस्टम, जो हम 1870 की बात करते हैं, वो कॉलोनियल सिस्टम था, उसके तकाजे पूरे करते थे, और आज तक पार्लियामेंट में इस बात पे बहस तक नहीं हुई है कि लीगल रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल, ये एक मतलब कि ऑर्गन ऑफ द स्टेट का मसला नहीं है, इसको सबको इकट्ठे मिलके बैठना पड़ेगा। जैसे कि आपने बात की कि पार्लियामेंट के अंदर जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी तो आपका लीगल सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। और इसका जो सबसे रीसेंट एग्जांपल है वो मिलिट्री कोर्ट्स का है कि जब इन्होंने पहली दफ़े मिलिट्री कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की थी तो वो इस बेसिस पे, इस आर्ग्यूमेंट पे पास हुई थी कि जी 2 साल के लिए आ रहे हैं और हम इस वक्त को इस्तेमाल करेंगे कि हमारा अपना जो कोर्ट्स का सिस्टम है हम बेहतर करें। इन्होंने कुछ नहीं किया, 4 साल हो रहे हैं और वो मिलिट्री कोर्ट्स एक्सटेंड हो गए। पोपा पास किया, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ और फिर मिलिट्री कोर्ट्स बन गए। पोपा इसीलिए पास किया था कि वो करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी जो पेंडेंसी की आपने बात की है, वो जजेस अकेले बैठ के तो कर ही नहीं सकते ना, जब तक एग्जीक्यूटिव उनके साथ नहीं बैठेगा, उनको वो फैसला नहीं करेंगे कि किस तरह करना है, जजेस की तादाद बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तब तक नहीं हो सकता। फिर आप जब तक बार एसोसिएशंस को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मसला है, कोशिश की जरूरत है सारी जी बिल्कुल, डिले का वो ये होता है कि लॉयर्स पेश नहीं होते और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एडजर्न करेंगे। है ना पेंडेंसी, उसकी कोई एक आधा मुख्तलिफ महरक़ात होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं। मिसाल के तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, पुलिस होती हैं, उनकी तरफ से जब चलान जाता है तो इंटरम चलान चला जाता है, फिर एक
سیکنڈ چلان چلا جاتا ہے، پھر ضمنی چلان جاتا ہے، پھر چوتھا چلان آتا ہے، پھر پانچواں چلان آتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو الٹیمیٹلی ہمارا جو ہے نا ایک تاثر بن جاتا ہے کہ شاید عدالت کی وجہ سے یہ کیسز پینڈنسی کا شکار رہے. لیکن جو جس نے کیس بھیجنا ہوتا ہے، جس نے مقدمہ بنا کے بھیجنا ہوتا ہے، جیسے نیب یہ مقدمہ بنا کے، یہ ریفرنس بنا کے بھیج رہی ہے، آج صاحب عدالت سے اگر کوئی دیری ہوتی ہے تو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیب کو بھی دیکھنا کہ نیب نے قسطوں میں کیس بھیجا. مثلا اس کو کہا جاتا ہے کہ قسطوں میں انسٹالمنٹس میں کیس بھیجا. اس مرتبہ یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ لا اینڈ جسٹس ایک کمیشن بنایا ہوا ہے، وہ کافی ایکٹیو ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک سفارشات بھی دے دی ہیں کہ جناب جو غیر ملک سے، غیر ممالک سے جو مسافر آتے ہیں، جو پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں، ان کو جو ایئرپورٹس پہ جو ڈفرینٹ آپریٹنگ ایجنسیز ہیں نا، جس طرح ان کو ان آئے ہوئے مسافروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، تو انہوں نے حکومت کی طرف سے کر دیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ چیف جسٹس جو چین کے چیف جسٹس تھے، وہ غالباً ملے ہیں چیف جسٹس پاکستان کو، انہوں نے کہا کہ جی چونکہ چینی سرمایہ کاروں کا بڑھاؤ بڑھ رہا ہے اور وہ زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جب آپ کے پاکستانی پارٹنر کے ساتھ وہ جب پارٹنرشپ کرتے ہیں تو ڈسپیوٹ آتا ہے تو چینی کے لیے کوئی ریلیشن کا تجزیہ. اب چینی کو بھی وہاں پر ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے. یہ کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں بہرحال. دیکھیں ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف جوڈیشری کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ اکیلے یہ کر سکتے ہیں. جب تک جو آپ نے بھی بات کی کہ پروسیکیوشن کو اگر اسٹرینتھن کرنا ہے تو وہ ججز تو نہیں کر سکتے، اس میں تو پھر جو ایجنسیز انوالوڈ ہیں، جو فیڈرل اتھارٹیز ہیں، انہی کو ان کا پروسیکیوشن اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. یہ جو ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے چیلنجز آتے ہیں، جیسے آپ چائنیز کے آ رہے ہیں تو ان کے کو کس طرح کریں، یہ اگر کر بھی لیتے ہیں وہ پیچ ورک ہوتا ہے. پیچ ورک یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بعض چیزیں جو لوپ ہول نظر آیا آپ نے اس کو وقتی طور پہ بھر دیا. اصل مسئلہ یہاں پہ جو جتنا اوور آل جوڈیشل سسٹم اتنا سڑا ہے، اس صرف انویسٹیگیشن والی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے ایک تو وہ سب سے بڑا پہلو تو وہی آتا ہے کہ ابھی ابھی فیصلہ آیا 15 سال تک ایک خاتون ہوا نواب نام شاید اس کا ہے، تو وہ جو ہے وہ آسمان نواب، اس کو جو ہے 15 سال وہ جیل میں رہی قتل کے مقدمے میں، اس کے اپنے ماں باپ کی، اب جو ہے 15 سال بعد وہ رہا ہو کے آئیے بے قصور قرار دیا گیا. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک مہذب معاشرے میں کیا یہ ہو سکتا تھا کہ 15 سال بعد جو فیصلہ آتا ہے جس میں وہ بے قصور سے، تو اب یہ سوال ہوتا ہے اس کے 15 سال جو ہیں وہ اس کے ختم ہو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک فلم تھی کہ مجھے میرے 15 سال واپس، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی سول کورٹ کا بھی معاملہ آتا ہے. یہ تو ہم نے کرمنل کسی بات کی، سول کورٹس میں آپ کے جائیداد کے زمینوں کے قصے جو ہے پورے کے پورے جو 40 سال تک فیصلے، جس لیے وہی ہے نا کہ وہ ٹرائل کورٹ کے لیول پہ سب سے زیادہ ریفارم کی ضرورت ہے. ہم نے کچھ مسکرانا بھی ہے، آخری جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف جانا ہے کیونکہ فاروق ستار بھائی کا وہ ہم آپ فکر نہ کریں، ہم جس وقت سے سنا ہے کہ فاروق ستار کو ڈسکس کرنا ہے ہم مسکرا رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہی فاروق ستار بھائی کا آتا ہے تو ہمارے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے جو خود بخود آتی ہے، ہم جان بوجھ کے نہیں لاتے. آخری سیگمنٹ میں بات ہوگی متحدہ کے حوالے سے کہ متحدہ نے اپنا پارلیمانی لیڈر نومینیٹ کر کے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کو مشکل میں ڈال دیا. بریک پہ جانے سے پہلے مسکراہٹ تھی اور بریک پہ گئے ہیں تو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق متحدہ کے جو دونوں فیکشن ہیں، دونوں گروپس ہیں، ان کے درمیان کوئی ایک مرتبہ پھر اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک اپنا متفقہ پارلیمانی لیڈر منتخب کر لیں، سینٹ کا پارلیمانی لیڈر منتخب کر لیں. یہ باتیں چل رہی ہیں، مل رہے ہیں دونوں کے، پل میں کچھ پہلے کچھ عرصے بعد کچھ. یہ بدلتی ہوئی صورتحال، لمحہ با لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال میں متحدہ بھی بدلتی جا رہی ہے اور کبھی ایک لمحہ پہلے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب یہ دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے، کچھ لمحے بعد لگتا ہے کہ اب دوبارہ بچھڑیں گے نہیں. اب ملنے میں بھی اتنی ان کی بے چینی اور بچھڑنے میں بھی اتنی بے چینی. سیاست میں کوئی نہ کوئی کامیڈی ضرور ہوتی، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ہی کرتے. کامیڈی جو ہے نا وہ اگر ایم کیو ایم کو دیکھ لیں جو پچھلے چند مہینوں سے جو ہو رہا ہے اس سے تو تھوڑی سی ایک کامیکل ریلیف بھی ملتی ہے نا آپ کو.
भारी भरकम सियासत पे बात हो रही है, ये हो रही है। फारूक सत्तार का जिक्र आता है तो मुस्कुराहट तारी हो जाती है। देखिए फारूक सत्तार ने एक तजवीज़ जो दी थी वो बड़ी मज़ेदार थी, जो अभी चंद दिन पहले दी थी। क्या? उन्होंने कहा कि एक ही सूरत में जो है ये मसला हल हो सकता है कि मुझे अब्बू मान लो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुझे अब्बू मान लें आप, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब मसला ये है कि इसका भाई थे अब अब्बा, मतलब कि वो कह रहे हैं कि मुझे एक ग्रेड ऊपर ले जाए ना, कि पहले भाई पार्टी चलाते थे अब अब्बा पार्टी लेकिन चलाएंगे। कुंबा मुकम्मल होने के लिए सिर्फ अब्बू की जरूरत नहीं होती, अगर कुंबा अगर फैमिली है, खानदान है, उसके मुकम्मल होने के लिए और रिश्ते भी। फारूक सत्तार साहब अपनी अम्मा को ले आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो पहले से ही मौजूद है उनके पास। अब वही बात आती है कि अब इतना सियासी हल इतना आसान हो गया है कि उन्होंने सिंपल सी बात की कि इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों करें, मुझे अब्बू मान लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अब्बू माना नहीं गया उनको। अभी मसला ही कि एक अजीब सी सूरत हाल बन के आती है कि ये भी जो अभी फिर से जो मज़ाकरात शुरू हो गए हैं बहादुराबाद और इसमें जो है फारूक सत्तार साहब के दरमियान, वो उस वक्त शुरू हुए हैं जबकि फिर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है जो कि ECP में जाने के लिए, कि जो है उनके तो 5 हैं इनके अरकान हैं सेनेट में, और दोनों ने अपने अपने लीडर्स मुंतखब करने की बात की है कि जो है बेचारा संजरानी साहब पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई। उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको पता नहीं। उन्होंने ECP को लिख दिया और ECP ने कहा कि हम क्या करें क्योंकि हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर है। बट असल में आई थिंक मसला ये है कि PSP की वजह से इनको इतनी परेशानी है, फारूक सत्तार साहब को भी और MQM बहादुराबाद को भी, कि वो कोशिश कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं कि कहीं हमारी एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि नहीं होगी तो वोट डिसइंटीग्रेट होगा। और इनको डर ये है कि वो पिछले चंद दिनों में तकरीबन के 5-6 मेंबरान असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली भी जो है PSP में आ गए। लेकिन वो पहले दिन से हो रहा है ना कि जो ही इनके इख्तलाफात बढ़े उसका फ़ायदा उठाया पीपल्स पार्टी ने। सेनेट के इंतखाबात में पूरा का पूरा पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा गए, फिर वो मज़ीद आगे बात चली तो PSP ने फ़ायदा उठाया। अब इनको सोचना चाहिए कि पहले अपनी जमात में बैठ के जो बात करते हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं, फिर साथ संजरानी के पास जाते हैं, वो कहता है जी ECP करेगा, ECP कहेगा, मामला अदालत में पड़े, फिर ये आपस में बैठ जाते हैं। इनको एक ही मरतबा फ़ैसला करना पड़ेगा इससे पहले कि पानी जो है ना सर से और पाँव से गुजर चुका हो। आरफा नूर को, जाहिद हुसैन साहब को और अब्दुल सत्तार खान को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।